ایک ادارے نے تو واضح طور پر پیغام دے دیا، واضح کر دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دوسرے ادارے کے اوپر، عدلیہ کے اوپر کتنی بڑی اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، عدلیہ کا معاملہ یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ بردر ججز اٹھتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس جو موجودہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بینچ ہے، اس کے بینچ کو سینئر ترین نامزد چیف جسٹس نے کہا کہ یہ میں بینچ نہیں مانتا۔ تو 16 ستمبر کے بعد یعنی 17 کو تو وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو متنازع تو یہ ہو چکا ان ایڈوانس، اور یہ بات ان سب کے سمجھنے کی ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جو بینچ ہے اب آج اس میں سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب الگ ہو گئے وفاقی حکومت کے اعتراض پہ، حالانکہ وہ باقی 3 اسی میں موجود بینچ کے لوگ شامل ہیں جن پہ وفاقی حکومت نے انکوائری کیس میں اعتراض کیا ہے، لیکن وہ سب بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے رولز الاؤ کرتے ہیں کہ کسی جج کی مرضی ہے کہ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ اخلاقی کوسچن پہ 2 سینئر موسٹ ججز پہلے جا چکے اور پھر منصور علی شاہ صاحب بھی چلے گئے آج۔ تو اب وہ فیصلہ جو بھی دیں گے تو بتا دیا وفاقی حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ نے کہ وہ متنازع ہوگا، جس کو وہ بار بار آج بھی چیف جسٹس صاحب دہراتے رہے، اور انہیں دکھ بھی ہوا، تڑپ بھی تھی، جذبات بھی تھے کہ دیکھیں ہمیں پھر ہم خیال ججز کہا جاتا ہے۔ اب انصاف ہونا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا، یہ بات ججز کو بھی پتا ہے کہ جب آپ ایک ہی طرح کے کیسز لے کے اور بینچ بنا کے بیٹھ جائیں گے، آپ فیصلہ نہیں کرتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا جو آصف علی زرداری نے بطور صدر مملکت اور پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے دور میں بھجوایا تھا، آپ بہت سارے کیسز ہیں جو سیٹھ صاحب تھے، جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، جو 200 کے سے زائد لوگوں کے کیس انہوں نے ملٹری کورٹ کے ٹرائلز کو ختم کر دیا تھا، اس کے اوپر ایک سٹے ہے، اس کے اوپر نہیں لگا رہے، لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور ان کے لوگوں کے نام آئے ہیں اس کو اسپیشلی لگایا گیا ہے، اور جہاں وکلاء نے کچھ سوالات کیے، جہاں ملٹری ایکٹ کو بھی چیک کر رہے تھے، تو وہ بہت طریقے سے ہٹوا کے اس کو صرف لے آئے کہ سول افراد کے ملٹری کیسز کو آپ چیک کریں۔ حالانکہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کی اپنی وزارت عظمیٰ میں بھی سویلین افراد کو ٹرائی کیا گیا، نہ اس وقت کورٹس نے دیکھا نہ اس کو چیک کیا، اور ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دہشت گردی کرے اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، اور وہ خود اب چیلنج کرنے بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملٹری تنصیبات پہ جب آپ باقاعدہ منظم حکمت عملی کے تحت حملہ کرتے ہیں تو کیا یہ دشمن کا کام مدد کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کہ خدا نہ خواستہ لاہور کے اندر اگر یہ کوئی گڑبڑ اور ہوتی تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، ازلی دشمن ہے، اور وہ بیٹھا تیاری کر کے کہ کسی بھی وقت وہ آگے بڑھ جائے۔ تو یہ تو ایک سازش جس کی آج BJP نے وضاحت سے بات کی کہ اس کے تانے بانے جہاں تک جاتے ہیں ان سب کو بے نقاب بھی کرنا، ان کو سزائیں بھی دینی ہے، اور اس میں معافی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سوچنے کا کام ہوگا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ یا شخص یا پارٹی اس معاملے میں رکاوٹ ڈالے گی تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ ہر ایک کے یہ میسج ہے کہ کوئی اس کو کیسے کنسیو کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، چونکہ باتیں بڑی صاف ستھری کر دی ہے DGISPR نے کہ معافی کوئی نہیں ہے، راستہ نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، 3 میجر جنرل کو اور ٹوٹل 17 افسروں کو جا کے سزائیں دے سکتے ہیں، فرازت کر سکتے ہیں ان کی، تو پھر وہ کیسے آپ ان سے کوئی اور بات کی توقع کر سکتے ہیں؟